بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 108 اور آیت نمبر ہے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرۃ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں اگر جا رہے ہو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، نہ تم کہو لمن، اس شخص کے لیے، القی الیکم السلام، جو تمہیں سلام کہتا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے جو بھی تم کو سلام کہتا ہے اسے یہ نہ کہو کیا لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے۔ ہر سلام کرنے والے کو یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی غرض رکھتے ہو، دنیا چاہتے ہو۔ وعند اللہ، بس اللہ کے پاس مغانم کثیرہ، بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک، اسی طرح کنتم، تھے تم من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، سو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا، خبر رکھنے والا۔ نبوی زمانے میں مسلمان نئے نئے ہو رہے تھے لوگ، نئے نئے مسلمانوں میں اور کافروں میں بظاہر کوئی فرق نہیں تھا، لباس، چال ڈھال، سبھی کچھ ایک جیسا ہوتا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ایسے واقعات پیش آنے لگ گئے کہ صحابہ کرام کسی جگہ لشکر کشی کرنے کے لیے گئے تو کسی کو قتل کرنے لگے جنگ میں، مار کے وہ آگے سے کلمہ پڑھ لیتا، یا وہ آگے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتا۔ اب صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلتا تھا، کوئی خاص نشانی نہیں تھی کہ آیا یہ بندہ سچ میں مسلمان ہے یا جان بچانے کے لیے السلام ہمیں کہہ رہا ہے یا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کے لیے قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ نازل کی کہ جو بھی تمہیں سلام کہتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ بظاہر مسلمان تصور کیا جائے گا اور اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوگا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں جوہینہ قبیلے کی طرف روانہ کیا، ہم نے مارکا کیا، بہت بڑی لڑائی ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ ایک بندے کو ہم قتل کرنے لگے، اس نے ہمیں سلام کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب بعض صحابہ کرام رک گیا، لیکن ایک نے اس کو قتل کر دیا۔ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے گیا، آپ علیہ السلام اتنے زیادہ رنجیدہ ہوئے، دکھ لگا آپ کو، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک جملہ بولا کہ کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا کہ بندہ مسلمان نہیں، ہو سکتا ہے سچ میں مسلمان ہو، تم نے اس کو قتل کر دیا۔
حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک بندہ آئے، جنگ ہماری ہو رہی ہے، لڑائی ہماری ہو رہی ہے، ایک بندہ آتا ہے میرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، میرا ہاتھ کاٹ کے بھاگ کے درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، حالانکہ میرے سامنے ابھی اس نے میرا ہاتھ کاٹا، اب میں کیا کروں؟ اسے قتل کروں یا چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دو۔ کہا اللہ کے رسول اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، فرمایا وہ الگ جرم ہے، لیکن چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اب اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام نے بالکل واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لے اس کے ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا، اسے مسلمان تصور کیا جائے گا، اسے ایمان والا تصور کیا جائے گا، اور اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوگا، نہ اس کی جان پہ، نہ اس کے مال پہ، نہ اس کی عزت پہ کوئی بھی دوسرا مسلمان ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جس کا جو جرم ہو اسے وہی سزا ملنی چاہیے۔ اب جرم مقدار رضی اللہ فرماتے ہیں جرم اس نے کیا کیا؟ ہاتھ کاٹا، اس نے ہاتھ کاٹا، اس کی جان کیوں لے رہے ہو؟ ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہونی چاہیے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مقداد اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو تو اس کی جگہ پہ چلا جائے گا، وہ تیری جگہ پہ آ جائے گا، نہیں تو ایمان والا صحابی ہے، جو تیرا مرتبہ ہے، جو تیرا مقام ہے وہ اس کو مل جائے گا، اور ایمان لانے سے پہلے جو اس کا مرتبہ مقام تھا تو اس پر چلا جائے گا۔ تو اس لیے اسلام یہ نہیں کہتا کسی پر زیادتی کرو، ہاں ایک بندے نے اگر جرم بھی کیا ہے اس نے جو جرم کیا اسے وہ سزا ملنی چاہیے، نہ کہ سزا میں زیادتی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ عدالت میں چلا جائے، جھوٹ بول دے، کام اس نے کیا وہ جھوٹ بول دے نہیں کیا، عدالت اس کے بظاہری الفاظ پہ اسے بری کر دے گی، اللہ کے ہاں وہ پائے گا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے اللہ کے ہاں پائے گا، جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا اللہ دے گا اس کے بظاہر الفاظ پہ۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے بھی اپنا غلط فیصلہ کروا لیتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ مجھ سے کروا لیا ٹھیک ہو گیا، گویا میں نے اس کو جہنم کا آگ کا انگارہ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی فیصلہ بظاہر الفاظ پہ کرنا ہے، تو ظاہری الفاظ پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، جو بولے گا اس کا وہ اعتبار کیا جائے گا۔ تو فرمایا اگر تمہارے پاس بھی آتا ہے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تیرا وہ سلام کہہ رہا ہے تمہیں، تم کہہ دو لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام نے ایک چرواہے کو قتل کر دیا دوران جنگ، اس نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحابہ کرام نے اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں لے لی۔ تو قرآن کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کی غرض رکھتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے بعد بہت ساری غنیمتیں۔ غزوہ حنین کے موقع پہ غنیمت کا مال اتنا زیادہ آیا کہ بعض صحابہ کرام کو 100 اونٹ ملے، 100 اونٹ ملے ان کو۔ جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، خزانہ ہی اتنا تھا سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اتنا خزانہ آیا تھا۔ مغانم عند اللہ کثیرہ، اللہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح کے تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے مکہ کے اندر، ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، تم بھی کمزور تھے، تم بھی مظلوم تھے، اس لیے کسی پر ظلم نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، فتبینوا، خوب تحقیق کر لو۔ میدان جہاد میں بھی تحقیق کرنے کا حکم ہے، یہ معاملہ اتنا اہم ہے، بغیر تحقیق کے نہیں، تحقیق کر لو۔ فإن اللہ فتبینوا، تحقیق کر لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا